آج ہم ہومیوپیتھی کے ایک بہت ہی اہم پہلو پر بات کرنے والے ہیں، یعنی جب کسی مریض کو دوا دی جاتی ہے تو اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے اسے کیسے سمجھا جائے۔ یہ ایک ایسا فن ہے جو ہر پریکٹیشنر کے لیے جاننا ضروری ہے۔ تو تصور کریں دوا دے دی گئی ہے اور مریض دوبارہ کلینک میں داخل ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں ہر پریکٹیشنر کی نظریں جمی ہوتی ہیں۔ کیا دوا نے کام کیا؟ کیا انتخاب درست تھا؟ یہی وہ سوالات ہیں جن کا جواب مریض کا رد عمل دیتا ہے۔ اور خوش قسمتی سے اس معاملے میں ہم اکیلے نہیں ہیں۔ ڈاکٹر جیمز ٹائلر کینٹ نے اپنی کتاب لیکچرز آن ہومیوپیتھک فلسفی میں ہمیں ایک پورا سسٹم دیا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ایک ٹریفک لائٹ سسٹم کا سوچیں جو ہمیں بتاتا ہے کہ کب آگے بڑھنا ہے، کب محتاط رہنا ہے اور کب رک جانا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ایک بہت ہی بنیادی فرق سمجھنا ضروری ہے۔ ایک ہوتی ہے ہومیوپیتھک ایگریویشن یعنی شفا بخش رد عمل، اور دوسری ہوتی ہے بیماری کی ایگریویشن یعنی بیماری کا بڑھنا۔ اگر دوا کے بعد تکلیف تھوڑی بڑھے لیکن مریض کی توانائی، نیند اور مزاج بہتر ہو جائیں تو یہ ایک بہت اچھی علامت ہے، لیکن اگر تکلیف کے ساتھ ساتھ مریض کی مجموعی حالت بھی بگڑ جائے تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ان بہترین صورتحالوں کی بات کرتے ہیں، وہ سبز بتیاں جو اس بات کا اشارہ ہیں کہ کیس بالکل صحیح سمت میں جا رہا ہے اور شفا کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ یہ وہ رد عمل ہے جس کا ہر ہومیوپیتھ کو انتظار رہتا ہے۔ یہ شفا کی طرف سب سے واضح اور سیدھا راستہ ہے۔ تو اس مثالی رد عمل میں ہوتا کیا ہے؟ دراصل اس میں سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے۔ بیماری بہت گہری اور ناقابل علاج نہیں ہوتی، دوا اور اس کی طاقت کا انتخاب بہترین ہوتا ہے اور مریض کی اپنی قوت حیات بھی مضبوط ہوتی ہے۔ نتیجہ ایک مختصر سی ایگریویشن کے فوراً بعد لمبی اور پائیدار بہتری۔ ایسے میں ہمیں صرف دوا روک کر انتظار کرنا ہوتا ہے۔ اب تیسرے مشاہدے کے ساتھ ذرا دوسرے مشاہدے کو بھی دیکھتے ہیں۔ یہ بھی ایک سبز بتی ہی ہے، لیکن اس میں فرق ہے۔ یہاں ایگریویشن لمبی ہوتی ہے اور بہتری سست رفتاری سے آتی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ بیماری تھوڑی گہری ہے اور جسم کی اندرونی طاقت کو رد عمل دینے میں زیادہ وقت لگ رہا ہے۔ اچھا، اچھی علامتوں کے بعد اب بات کرتے ہیں خطرے کی گھنٹیوں کی، وہ سرخ جھنڈیاں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ کچھ غلط ہو گیا ہے اور ہمیں فوراً محتاط ہو جانا چاہیے۔ یہ کینٹ کا پہلا مشاہدہ ہے، اور سچ پوچھیں تو سب سے خطرناک بھی۔ اس کا مطلب ہے کہ دوا نے فائدے کے بجائے نقصان پہنچایا ہے، اور ایسا اکثر ان کیسز میں ہوتا ہے جو پہلے سے ہی بہت بگڑے ہوئے اور لا علاج ہوں۔ اور یہ سلائیڈ دکھاتی ہے کہ یہ بھیانک غلطی ہوتی کیسے ہے۔ ایک ایسا مریض جس کے اندرونی اعضاء پہلے ہی بہت کمزور ہیں، اسے ایک بہت گہری اور تیز دوا اونچی طاقت میں دے دی جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا کمزور جسم اس رد عمل کو سہن نہیں پاتا اور تیزی سے زوال کی طرف چلا جاتا ہے۔ اسی لیے کچھ پرانے ہومیوپیتھک لٹریچر میں اسے رحم کی ہلاکت تک کہا گیا ہے۔ یہ بات سننے میں تھوڑی الٹی لگتی ہے نا، کہ بھئی بہتری آنا بری علامت کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن کینٹ کا پانچواں مشاہدہ ہمیں ایک ایسی ہی صورتحال سے خبردار کرتا ہے جہاں شروع کی بہتری دراصل ایک دھوکہ ہوتی ہے۔ یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ منتخب کی گئی دوا نے بیماری کو جڑ سے نہیں پکڑا، بلکہ صرف اوپر کی کچھ علامات کو وقتی طور پر دبا دیا ہے۔ اس دوران اندر کی اصل بیماری بڑھتی رہتی ہے اور کچھ عرصے بعد زیادہ شدت سے واپس آ جاتی ہے۔ اور آخر میں اب آتے ہیں ان درمیانی اور پیچیدہ صورتحالوں پر جنہیں ہم پیلی بتی کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ کیسز ہیں جہاں رد عمل نہ تو واضح طور پر اچھا ہوتا ہے اور نہ ہی برا، اور یہاں ہمیں بہت گہرائی سے سوچنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر دوا کا اثر بہت جلدی ختم ہو رہا ہے تو اس کی دو بڑی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ کہیں مریض خود ہی تو دوا کا اثر زائل نہیں کر رہا، جیسے کافی پینا، تیز خوشبو کا استعمال یا کوئی اور دوا لینا۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ بیماری اتنی گہری اور لا علاج ہے کہ دوا صرف تھوڑی دیر کے لیے ہی سکون دے پاتی ہے۔ یہ ان بہت ہی مشکل مریضوں کی طرف اشارہ ہے جو انتہائی حساس ہوتے ہیں۔ ان کا جسم اتنا سینسٹیو ہوتا ہے کہ وہ شفا قبول کرنے کے بجائے ہر دی جانے والی دوا کی اپنی علامات پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسے کیسز کا علاج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ان تمام باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ ایک ہومیوپیتھی کے طالب علم کے لیے اس کے کیا معنی ہیں؟ جیسا کہ کہا جاتا ہے، ایک اچھا مشاہدہ کرنے والا بننا یہ صرف سائنس نہیں، یہ ایک فن ہے۔ کینٹ کے مشاہدات ہمیں سکھاتے ہیں کہ دوا تجویز کرنا ایک مشینی کام نہیں، بلکہ ایک ایسا فن ہے جس میں گہری سمجھ، تجربہ اور باریک بینی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آخر میں کینٹ کے ان مشاہدات میں مہارت حاصل کرنا ہی ایک عام پریکٹیشنر کو ایک حقیقی معالج بناتا ہے۔
یہ ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم مریض کے شفا کے سفر کو سمجھ سکیں اور اسے صحت کی طرف صحیح طور پر رہنمائی کر سکیں۔